مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے کہ باپ نے اپنی 7 دن کی بچی کو مار دیا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ مطلب میرے پاس کوئی لفظ نہیں اس واقعے کو کیا بیان کروں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس شخص کو انسان کیا درندہ کہنا درندے کی توہین ہے. درندہ بھی انتہائی گھٹیا قسم کا ظالم درندہ جب انتہائی ظلم پہ آتا ہے، اسے بھوک مارتی ہے تو اپنے بچوں کو کھاتا ہے. اس وقت بھی وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ یہ مؤنث ہے یہ مادہ ہے. اس سے بڑھ کر ظالم کیا ہے کہ جو ایک بیٹی کو 7 دن کی بیٹی ہے 5 گولیاں مار کے اس کو قتل کر دیتا ہے اس جرم میں کہ یہ ایک بیٹی ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں، آج تک آپ نے ملک کے اندر کوئی ایک واقعہ سنا ہو کسی باپ کے ہاں 5 بیٹے پیدا ہوئے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو یا گھر سے نکال دیا ہو؟ تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، گھر سے نکال دیتے ہیں، طلاق ہوتی ہیں. سینکڑوں ایسے کیس ہمارے ملک میں موجود ہیں. ایمانداری سے کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں، یہ انصاف نہیں. ٹھیک ہے، میں خود مار دوں. میرے گھر بھی بہن ہے، بیٹی ہے، مجھے ماں کی ضرورت ہے، بہن کی ضرورت ہے، بیٹی کی. یہ انصاف کرنا ہے. اس درندے کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت تھی. اس سے پیدا اب جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اولاد پیدا کرنے کے لیے بھی اس کو عورت کی ضرورت ہے. اور پھر اس سے عورت پیدا ہوئی. وہ بستر پہ تو عورت چاہتا ہے لیکن گھر میں پیدا ہونا عورت نہیں چاہتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ پھر ایک ہوتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی 8-10 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی حد تک، لیکن وہ بھی مناسب نہیں ہے. 8-10 بیٹی، پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے 1.5-2 سال شادی ہوئی ہے. اس سے بڑی ظلم اور بربریت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ اس نے تازہ کر دی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کو مساوی حقوق دیے جا رہے ہیں؟ نہیں دیے جا رہے. لیکن میری بات سنیں، جی جی عورت مارچ میں آپ بھی موجود ہیں. ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. جی جی چند جو عورتیں یہاں پہ اس طرح کے کپڑے پہن کے جو آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میری بات سنیں، اب یہ دیکھیں لباس، مذہب، یہ ساری چیزیں ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے. یہ خدا اور بندے کے درمیان تعلق ہے. ٹھیک ہے، یہاں مسائل ہے، ہمارا مشرقی لباس ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہے جن سے انسانی وہ جو خواہش ہے وہ بڑھتی ہے. اب مرد دیکھے گا عورت کو تھوڑا سا نامناسب لباس میں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ کہ ہمارے یہاں ابھی اتنی پریکٹس نہیں، اتنا شعور نہیں، اتنی چیزیں نہیں آئی. یہ وقت کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے سلوگن غلط ہو سکتے ہیں، مطالبات کرنے کا سٹائل غلط ہو سکتا ہے، مطالبے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن عورت مارچ کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. عورت کو مطالبہ کرنا، مارچ کرنا اس کا حق ہے. جس طرح دوسرے لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، عورت بھی اٹھا سکتی ہے. نہیں، وہ میں نے بات نہیں کی. میں عورتوں کے ساتھ ہوں کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں. لیکن میری بات سنیں، یہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ یہ شوہر کو بھی یہ حق نہیں دیتی. اس کے بارے میں آپ کیا؟ آپ اتنے لفظی معنوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا دیکھیے، ایک عورت بیمار ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے تو کیا اس میں وہ مرد کو مرضی نہیں ظاہر کر سکتی کہ میری طبیعت خراب ہے یا میں آج اب بستری کے لیے تیار ہوں یا کسی مقصد کے لیے تیار ہوں؟ اس کا بنیادی مقصد، اس کو آپ مثبت بھی تو سوچ سکتے ہیں. اس کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عورت سے اس کی مرضی پوچھی جائے، رضا پوچھی. جب اسلام کہتا ہے کہ شادی کے وقت عورت سے پوچھا جائے، جب آپ عزت سے لے آتے ہیں اس وقت اس کی مرضی ہوتی ہے، بعد میں اس کی مرضی کیوں مر جاتی ہے؟ یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں عورتوں کو، آپ یہاں پہ اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے؟ جی، ان کو میں کہتا ہوں کہ مشاورت کے ساتھ ان کے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کی بھی سنی جائے، کچھ اپنی سنا لی جائے. عورت ایک ایسی خوبصورت چیز ہے جس کی آپ ایک سنیں گے، آپ اس کو سنا لیں گے، اس کو بس جو کہیں اس کو ہاں کر لیں گھر میں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی 1000 خواہش پوری کر دے گی. تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں. ہمارے یہاں خامیاں، ہمیں اپنی غلطیاں بھی تسلیم کرنی چاہیے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ ان باتوں کو پکڑ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام نے جو حقوق دی ہے عورت کو وہ کسی مذہب نے نہیں دیے. اسلام ایک زندہ اور ایک زندہ اور عالمگیر مذہب ہے. اس میں جو روشن خیال ہے، جو نکات ہیں، اس کا کہیں جواب نہیں ملتا. آخری خطبے میں بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں محتاط رہیں، ان کے بارے میں خدا سے ڈرو. عورت کے لیکن یہ ہمارے ہاں جہالت ہے. ہم اپنے حق تو مانگتے ہیں، کسی کا حق دینے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں، آج تک ملک میں کوئی آپ نے ایک واقعہ ایسا سنا ہے جس میں 5 بیٹے پیدا ہوئے، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، عورت خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو؟ بیٹی پیدا ہونے پہ ایسا کیوں ہے؟ ہم بستر پہ بیٹی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹی پیدا ہونا کیوں نہیں چاہتے؟